السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم مرزا غالب کی پہلی غزل کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا مرزا غالب کی پہلی غزل کا، کیونکہ پہلے لیکچر میں ہم نے مرزا غالب کی پہلی غزل کے پہلے 3 اشعار اور مرزا غالب کا تعارف پڑھ لیا تھا۔ تو آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز اس کے چوتھے شعر سے کریں گے۔ پہلی غزل کا چوتھا شعر یہ ہے: لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا۔ دیکھیے اس شعر میں مرزا غالب کیا کہتے ہیں۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح ہے کہ ہم خاک میں اپنی خوشیوں کی تمنا کے داغ لے گئے، تو زندہ رہے اور تیرا دامن چمن کی طرح پھولوں سے بھرا رہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ہم خاک میں سے مراد ہے کہ ہم قبر میں چلے گئے، خوشیوں کی تمنا کے داغ۔ اس میں کون سی تمنا ہے؟ محبوب سے وصل کی، محبوب کی ملاقات کی تمنا ہے۔ تو زندہ رہے اور تیرا دامن، یہ دعائیہ مصرع ہے دوسرا۔ تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا، کہ تیرا دامن چمن کی طرح پھولوں سے بھرا رہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تو ہماری جو خواہش تھی محبوب، کیونکہ ہر عاشق کی خواہش اور اس کی تمنا اور اس کی خوشی اور مسرت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی محبوب سے ملاقات ہو، محبوب سے وصل نصیب ہو۔ اب جب نہیں ہوا اور یہی تمنا لے کے شاعر جو ہے وہ قبر میں چلے گئے ہیں، اب آخری لمحے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہماری خواہش اور جو ہماری تمنا تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، لیکن ہم آپ کے لیے اے محبوب، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں جاتے جاتے کہ تیرا دامن جو ہے وہ پھولوں سے بھرا رہے۔ دیکھیں، اگر عاشق کو محبوب کا وصل نصیب ہو جائے تو یہ اس کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، اگر نہ ہو تو سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے۔ غالب اس شعر میں اپنے آپ کو بدقسمت تصور کر رہے ہیں، اور بدقسمت اس حوالے سے کہ انہیں اخلاص مخلص ہونے کے باوجود بھی انہیں محبوب سے وصل کی وہ جو تمنا تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اب وہ معروم جا رہے ہیں یہ تمنا لے کر، لیکن اس کے باوجود دعا کر کے جا رہے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ آپ کا دامن جو ہے وہ ایسے پھولوں سے بھرا رہے جیسے چمن۔ خواہشیں ساری پوری نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ خواہشات آپ کی جس کا انحصار دوسروں پہ ہو، دوسروں کے متفق ہونے پہ ہو، وہ تو بہت مشکل ہے۔ پھر جب اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی جس سے محبت کرتے ہیں، جو محبوب ایک عاشق، وہ اس کے دل میں ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، غالب کا ہی یہ شعر ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دوسرا شعر دیکھیں، یعنی یہ ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے، اور یہی تمنا لیے کئی عشاق جو ہے وہ قبر کی پاتال میں گزر گئے۔ گزری ہے جن کی عمر بصد حسرت وصال، گزری ہے جن کی عمر بصد حسرت وصال، وہ بے نصیب مر گئے گویا جیے بغیر۔ وصل کے ایک اور شعر دیکھیں، وصل کے دن کی آرزو ہی رہی، یہ آرزو ہے، یہ اوپر جو وصل کے دن کی آرزو ہی رہی، شب نہ آخر ہوئی جدائی کی، یعنی جدائی کی رات ختم ہی نہیں ہوئی اور وصل کا لمحہ آیا ہی نہیں، اور یہی خوشی اور یہی خواہش لے کر، یہی تمنا لے کر ہم قبر کے پاتال میں اتر گئے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے یہاں غالب اپنے محبوب کو دعا دے کے جا رہے ہیں کہ آپ کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ یہ تھا چوتھا شعر۔ اسی غزل کا 5واں شعر دیکھیں کہ عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکدہ ہونا۔ یہ ہے 5واں شعر۔ اب اس میں غالب کیا کہتے ہیں؟ آئیے، اب اس میں یہ کہتے ہیں
5वें शेर में मफहूम इसका कुछ इस तरह है کہ دل کے ٹکڑے کی خوشی، یعنی میرے دل کی یہ خوشی، یہ تمنا تھی، کیا خوشی، کیا کس میں خوشی تھی کہ تمنا کا زخم کھانا ہے، اور دل کے زخموں کی لذت یہ ہے کہ ان پر نمک چھڑکا جائے۔ کتنی یہ ایک شدت ہے اور مشکل پسندی ہے اس شعر میں، اور غم جو ہے اور مشکلات جو ہے، مصائب جو ہیں، تکالیف جو ہیں، ان کو برداشت کرنے والی اور ان کو خوش آمدید کہنے والی بات ہے۔ دیکھیں غالب جو ہے عموماً ہر آدمی جو ہے وہ غم سے فرار دکھائی دیتا ہے، غالب بالکل، غالب کی زندگی اس کے برعکس ہے، وہ غم کو ایک حقیقت سمجھتے ہیں اور زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو قرآن میں بھی اللہ نے یہی بتایا ہے کہ ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی کبھی ہم کیا اپنے بندے کو جان کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، کبھی خوشی دے کر، کبھی غم دے کر۔ تو غالب جو ہیں وہ غم کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، حقیقت سمجھتے ہیں۔ آپ کو جو غالب کی شاعری میں وہ غم سے فرار دکھائی نہیں، بلکہ غم سے غم سے وہ اپنا تعلق نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اور اپنے اس جو تکلیف ہے مختلف، یعنی محبوب کی طرف سے بھی جو عاشقوں کو یا عشاق کو یا ایک عاشق کو جو تکلیف ملتی ہے اس سے بھی، اور پھر جو دنیا کے حالات جو ہیں ان پہ بھی۔ دیکھیں یہ بھی ایک، یعنی اگر غالب کی زندگی میں آپ دیکھیں تو وہ سارا کیونکہ غالب نے مغل بادشاہوں کو سنورتے، ان کا عروج اور پھر ان کا زوال بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو داخلیت اور خارجیت دونوں اگر دیکھا جائے طرز سے، تو غالب کے، اور پھر ایک تو غم کو ایک حقیقت سمجھنا، اس سے سمجھ کر اسے سمجھوتا کرنا، اور پھر کیا کرنا کہ زخموں پہ نمک سے جو اذیت میں اضافہ، کیونکہ یہ ایک حقیقی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی زخم ہو، اگر کہیں سے جو ہے نمک لگ جائے وہاں تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو لیکن غالب کے ہاں کیا ہے، غالب اس چیز کی آرزو کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، جب مجھے اتنے زخم دیے ہیں تو پھر مزید جو ہے کیا کیا جائے، ان زخموں پہ نمک رگڑا جائے۔ اس میں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اس میں وہ لذت سمجھتے ہیں کہ اسی میں، یعنی زخموں پہ نمک رگڑنے میں غالب کیا سمجھتے ہیں، وہ مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں، یہی اسی طرز کا ہے۔ لیکن یہ ادھر ایک شعر دیکھیے مزید، آپ کے سمجھنے میں یہ آسانی ہوگی کہ فرار نہیں ہے، استقبال ہے اور مقابلہ ہے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک اور شعر بھی ہے، اگر یہ محسن نقوی کا شعر ہے کہ تیر پہ تیر چلاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے۔ عشاق جو ہے وہ پھر جب عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو پھر وہ آنے والی مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ اپنی جان کا سودا کر کے آتے ہیں۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ تیر پہ تیر چلاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے، دل یہ کس کا ہے میری جان، جگر کس کا ہے۔ یہ دیکھیے ایک اور شعر بھی ہے کہ داغوں کی اپنے کیوں نہ کرے درد پرورش، داغوں کی اپنے کیوں نہ کرے درد پرورش، ہر باغباں کرے ہے گلستان کی احتیاط۔ یعنی جس طرح ہر باغباں اپنے گلستان کی احتیاط کرتا ہے، ہر مالی جو ہے وہ اپنے پھولوں کی حفاظت کرتا ہے، تو یہاں عشاق کے جو پھول ہوتے ہیں، عشاق کا جو گلشن ہوتا ہے وہ اس کے زخم ہوتے ہیں، اور جس طرح ایک مالی اپنے پودوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح عشاق بھی اپنے زخموں کی کیا کرتے ہیں، وہ اس کی بھی اسی طرح احتیاط کرتے ہیں۔ یہ تھا اس غالب کے 5ویں شعر میں۔ اسی غزل کا 6واں شعر دیکھیے جی کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ دیکھیے جی کہ میرے قتل کے بعد اس نے قتل سے توبہ کر لی، مجھے قتل کرنے کے بعد پھر یعنی کیا ہے کہ
عاشق کو قتل کرنے کے بعد، عاشق کے قتل کے بعد محبوب نے مزید قتل سے توبہ کر لی۔ افسوس وہ جلدی پشیماں ہو جانے والا کتنے جلدی شرمسار ہو گیا۔ اب یعنی سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ اب اس کی توبہ کس کام کی ہے؟ دیکھیں، جب اس نے عاشق کو قتل کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لی ہے، کہ یہاں دراصل وہ کس بات کا، محبوب کی ستم ظریفی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو محبوب نے تقوی اختیار کر لیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس پہ غالب کیا کہتے ہیں؟ اب میرے کس کام کا ہے کہ مجھے تو آپ نے قتل کر دیا ہے، اور اب یہ قتل دو چیزوں سے ہے، ایک اپنی اداؤں سے ہے، ایک تلوار سے ہے۔ بعض جو ہے محبوب کیا وہ اداؤں سے قتل کرتے ہیں، تو اب جب اداؤں سے اس نے یعنی کسی کا دل جیت لیا ہے، تو آئندہ پھر اس نے ایسی ادائیں اور ایسی حرکتیں اور ایسے کام اور ایسے افعال کے سر انجام دینے سے توبہ کر لیے۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ اب وہ آپ کی توبہ کس کام کی ہے؟ جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، ہمیں جو آپ نے ہمارا جو دل جیتنا تھا اور ہم نے جو دل ہارنا تھا آپ پہ، وہ اب ہار بیٹھے ہیں، اور ہمیں تو آپ نے قتل کر دیا ہے اپنی اداؤں سے۔ اب آئندہ کے لیے آپ نے اگر توبہ بھی کی ہے تو اس توبہ کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہاں، ہمارے قتل سے پہلے آپ توبہ کر لیتے۔ اب آئے ہیں وہ ناش پہ میری پشیماں سے، اب آئے ہیں وہ ناش پہ میری پشیماں سے، اے زندگی تجھے ڈھونڈ کے لاؤں میں کہاں سے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب عاشق کا انجام دیکھا اور اس کی انتہا دیکھی تو پھر اس کے بعد وہ محبوب برداشت نہ کر سکا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ کہ یہ یعنی جو ایک عاشق کی جو زندگی ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، اس کی جو اس کا یعنی یوں سمجھے جو اس کا رول جانا ہوتا ہے، وہ اس سے جب برداشت نہیں ہو سکا تو اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ ہمیں برباد کرنے کے بعد اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو ہمارے لیے آپ کی وہ توبہ کس کام کی ہے؟ بس ہمارے بعد تو بات ختم ہو گئی۔ کہاں ایک اور شعر دیکھیے، آسان ہے۔ کہانی میں میرے کردار تک تسلسل تھا، کہانی میں میرے کردار تک تسلسل تھا، اور اس سے آگے کی سب داستاں اضافی ہے۔ یعنی جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اگر آپ نے توبہ کی ہے تو غالب کے نزدیک وہ توبہ کس کام کیا؟ مقطع اس غزل کا دیکھیے، مقطع ویسے پیپر میں نہیں آتا لیکن یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ افسوس کر رہے ہیں اس کپڑے پہ، اس کپڑے پہ شاعر افسوس کر رہے ہیں کہ افسوس ہے مجھے اس کپڑے پہ کہ جس کپڑے سے عاشق کا گریباں بنا۔ کیوں افسوس ہے؟ کیوں کہ یہ گریباں جو ہے وہ یہ ہر وقت کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو افسوس ہے۔ یعنی عاشق کی تو دور کی بات ہے، غالب یہاں اس کپڑے پہ بھی افسوس کر رہے ہیں کہ وہ کپڑا جو ہے وہ اس کی قسمت پہ مجھے افسوس ہے کہ اسے اور کوئی کام نہیں، صرف وہ اور کسی کام نہیں آ سکا، کام آیا تو کس کا؟ عاشق کے گریباں کا پہ کام آیا۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھی غالب کی پہلی غزل، مکمل ہوئی 2 لیکچر میں۔ امید ہے آپ اسے توجہ سے سنیں گے اور پیپر کے لحاظ سے تیاری بھی کریں گے، اور جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا اس کی تشریحات کا وہ بھی آپ کریں گے۔ السلام علیکم۔